منافق کی نشانیاں کیا ہیں، نفاق کی علامتیں کیا ہیں، تو قرآن و سنت میں بڑی تفصیل کے ساتھ نفاق کی علامتیں، منافق کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے دوسرے رکوع میں منافقین کی متعدد علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ منافق وہ جھوٹ بولنا، یہ تو بنیادی علامت ہے نا، کیونکہ نفاق ہے یہ کہ دل میں جو کچھ ہے زبان سے اس کے خلاف بولے، تو یہی نفاق ہے نا، تو یہ تو بنیادی علامت ہے نفاق کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو منافقین کی ایک نشانی زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مفسد نہیں ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ تو منافقین کی یہ روش ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی ویسا سچا ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ اور جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ خود ہی بے وقوف ہے، لیکن وہ اپنے بے وقوف ہونے کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو منافقین کی روش کیا ہے؟ فساد پھیلانا اور پھر اصلاح کرنے کا دعویٰ کرنا، اور جو سچے مسلمان ہیں اور اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہیں اور وہ اپنے دنیاوی مفادات کو قربان کر کے دین کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ انہیں سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ تو دیندار لوگوں کو، دین پر چلنے والوں کو، دین کی خاطر اپنی دنیاوی مفادات کو قربان کرنے والوں کو بے وقوف سمجھنا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو جب اپنے شیطانوں اور سرداروں کی طرف خلوت اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑا رہے تھے ان کا۔ تو مسلمانوں کا مذاق اڑانا، سچے دینداروں کا مذاق اڑانا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں اور یہ ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی جنس کے لوگ ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں۔ وَنَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا۔ بے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ تو نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھیوں کو بند کر لینا اور اللہ کو بھلا دینا اور فسق، یہ منافقین کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بعض مقامات، سورہ النساء کے بعض مقامات، اور سورہ توبہ میں خاص طور پر، پھر سورہ النور کی بعض آیات میں، اور پھر سورۃ المنافقون میں، اور اس سے پہلے سورہ احزاب میں منافقین کے تفصیلی احوال ذکر کیے گئے۔
منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اپنے خیال فاسد میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ضرور انہیں ان کے دھوکے کی سزا دے گا. تو دھوکہ دینا یہ بھی منافقین کا کام ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. فرمایا کہ منافقین کی روش یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، محض دکھلاوے کی خاطر، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور وہ ایمان اور کفر کے درمیان مضطرب ہیں، نہ تو اہل ایمان کی طرف ہیں نہ اہل کفر کی طرف ہیں پورے طور پر. یہ ہے منافقین کا طرز عمل اور یہ ان کی علامات. مسلم کی حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. یہ بیٹھا رہتا ہے اور جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی زرد ہو جاتا ہے، تو اس وقت اٹھ کے جلدی جلدی 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے. یعنی نماز کو وقت پہ پڑھنے کی بجائے اس میں تاخیر کرتے رہنا، جب تھوڑا سا وقت رہ جائے پھر جلدی جلدی اس کو پڑھ لینا، یہ منافق کا کام ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے بھاری نماز نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. اور انہیں معلوم ہوتا کہ نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت پڑھنے میں کس قدر زیادہ ثواب ہے، تو اگرچہ سورین کے بعد گھسٹ گھسٹ کے آنا پڑتا تو بھی ضرور حاضر ہوتے. اسی طرح ابو داؤد نسائی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد فرمایا کہ فلاں حاضر ہے، عرض کیا گیا نہیں. فرمایا فلاں حاضر ہے، عرض کیا گیا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز فجر اور نماز عشاء منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے. اور فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کو باجماعت پڑھنے میں کس قدر زیادہ ثواب ہے تو تم ضرور بھی ضرور حاضر ہو، اگرچہ تمہیں گھسٹ گھسٹ کے سورین کے بال آنا پڑے. اور ایک اور روایت ہے نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. تو ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا فرق ہے. آپ نے متعدد روایات سنی جن کی روشنی میں معلوم ہوا کہ منافق کی ایک مین علامت نماز میں کوتاہی، غفلت اور سستی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جماعت سے پیچھے رہ جانے والا یا تو پکا منافق ہوتا، کھلا منافق جس کا منافق ہونا سب کو معلوم ہوتا، یا پھر پیچھے رہ جانے والا مریض ہوتا. اور اگر مریض بھی چل کر مسجد میں آ سکتا تو 2 آدمی اس کو سہارا دے کر مسجد میں لاتے اور لا کر صف میں کھڑا کرتے. تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جماعت سے پیچھے رہ جانے والا وہ منافق ہوتا تھا، کہ پھر ایسا بیمار
کہ جس میں بالکل چلنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو. تو منافق کی علامتیں اور نشانیاں جو قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ علامتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ دھوکہ دینا، فساد پھیلانا، سچے مخلص مومنین کو بے وقوف سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا، برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھی کو بند کر لینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت کرنا، اور اس کے ساتھ مزید منافق کی علامتیں وہ یہ ہیں کہ کثرت سے مبالغہ آرائی کے ساتھ کلام کرنا اور فحش قسم کی باتیں کرنا. چنانچہ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور کم گوئی، یعنی حیا والا ہونا اور کم بولنے والا ہونا، حیا اور کم گوئی یہ دونوں دین سے، ایمان سے تعلق رکھنے والی خصلتیں ہیں. اور فحش کلامی اور بد زبانی اور کثرت سے کلام کرنا اور کلام میں مبالغہ آرائی کرنا، ان خصلتوں کا تعلق نفاق کے ساتھ ہے، یہ نفاق سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح ایک اور مسند احمد کی سند صحیح کے ساتھ روایت، شعب الایمان کی روایت ہے سند صحیح کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کیا حیا دین سے تعلق رکھتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، حیا پاک دامنی اور زبان کی بے بسی، دل کی بے بسی نہیں، زبان کی بے بسی، یہ چیزیں ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یعنی جو مومن ہوتا ہے تو وہ بولنے میں اتنا ماہر نہیں ہوتا اور گفتگو کے اور بات چیت کے اتنے وہ اونچ نیچ نہیں جانتا، لیکن جو دل اس کا ہوتا ہے وہ انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے. تو فرمایا حیا پاک دامنی اور زبان کی بے بسی، اور فقہ یعنی سمجھداری اور دین کی سمجھ بوجھ اور سمجھداری، یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. اور فرمایا ان چیزوں سے آخرت میں اضافہ ہوتا ہے اور دنیا کے اندر کمی آتی ہے. یعنی ان جو چیزیں یہ اختیار کرتا ہے، حیا، پاک دامنی اور فقہ اور زبان کی بے بسی، تو جس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں تو اس کی دنیا میں تو کمی آتی ہے لیکن آخرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت کا اضافہ دنیا کی کمی سے بہت زیادہ ہے. اور فرمایا فحش کلامی اور بد زبانی اور بخل یہ نفاق سے تعلق رکھتی ہیں، یہ خصلتیں. ایسے دنیا میں تو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آخرت کو نقصان پہنچتا ہے، اور آخرت کا نقصان دنیا کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جو بخل ہے اور فحش کلامی ہے اور بد زبانی ہے اور کلام میں مبالغہ آرائی کرنا، یہ بھی منافق کی نشانیاں ہیں. تو آپ نے منافق کی متعدد نشانیاں قرآن و سنت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائی ہیں.
کہ جھوٹ بولنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، دھوکہ دینا، فساد پھیلانا، اور اپنے مصلح ہونے کا، مفسد ہونے کے باوجود مصلح ہونے کا دعویٰ کرنا، اور سچے مخلص مسلمانوں کو بے وقوف سمجھنا، اور اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق اڑانا، اور بخل سے کام لینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو کھینچ لینا، نماز میں سستی، کوتاہی اور غفلت کرنا، اور نیکی سے روکنا، برائی کا حکم دینا، اور اللہ کو فراموش کر دینا، یہ منافق کی عادتیں اور خصلتیں اور نشانیاں ہیں۔ اب ضروری ہے کہ ہر شخص ان نفاق کی خصلتوں اور علامتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جس میں ان میں سے ایک یا ایک سے زائد خصلتیں موجود ہیں، عادتیں یہ نفاق والی موجود ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے۔